سردار ٹیک سنگھ صاحب کا سوال ہے جی جو جلنگم سے تشریف لائے ہیں. لائے ہیں نہیں لاتے ہیں ماشاء اللہ ہمیشہ تشریف لایا کرتے ہیں. جا سکتا ہے. کی حال ہے سردار صاحب؟ خیریت ہے؟ مہربانی اجازت ہے. جی جی شوق نال. سب سے پہلے تو میرا سلام عقیدت قبول ہو. اور سوال نیم سیاسی صاحب معلوم پڑتا ہے بہت اچھا. لیکن ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہے، لہذا میں یہ گستاخی کر رہا ہوں. نہیں گستاخی بالکل نہیں. ماشاء اللہ آپ کا تشریف لانا مہربانی ہے. اور سن 1947 میں جی جب بادشاہی ہند و پاکستان میں تقسیم ہوئی اور جماعت احمدیہ کا ہیڈ کوارٹر اس وقت ہندوستان میں قادیان تھا، ٹھیک. میں حضور سے یہ گزارش کروں گا کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ جماعت احمدیہ نے اس تقسیم میں کیا رول ادا کیا. بہت اچھا جزاک اللہ شکریہ. سب سے پہلا تو ایک فریضہ ایسا ادا کیا جس کا سکھوں سے تعلق ہے، اس لیے میں وہاں سے بات شروع کرتا ہوں. ہمارے امام نے اس وقت کے امام نے بھی اور میرے چچا حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی تمام سکھ کمیونٹی کو اس بات سے متنبہ فرمایا کہ دیکھیں آپ ہندوستان کے لیے آپٹ نہ کریں، کیونکہ نہ آپ کا مذہب ان کے قریب ہے اور نہ آپ کے حقوق کی حفاظت ہو سکے گی. آپ توحید کے قائل ہیں اور توحید کے لحاظ سے اسلام آپ کے قریب ترین ہے. اور جہاں تک حقوق کا تعلق ہے، جتنے آپ کو پاکستان میں حقوق ملیں گے اتنے ہندوستان میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے بے گھر ہو جائیں گے. اور یہ سارا پنجاب پاکستان سے نہیں آپ کے قدموں سے بھی نکل جائے گا. یہ تنبیہ اتنی وضاحت سے کی گئی کہ ایک مضمون حضرت مرزا بشیر احمد صاحب میرے جو چچا تھے ان کا بہت ہی ہر دل عزیز ہوا اور سکھوں میں ہاتھوں ہاتھ نکلا. وہ تھا خالصہ ہوشیار باش. اور سکھ علماء چوٹی کے سربراہوں نے اس کا ادب کیا، مگر کہا نہیں، ہم نے فیصلہ کر لیا ہم ہندوستانی کے ساتھ رہیں گے. اور اس کے بعد آج تک اس کے دکھ اٹھا رہے ہیں. بلکہ اس سے بڑی غلطی کہ خود اس پنجاب کو جس کی محبت ان کی رگ و پے میں سرایت کر گئی تھی، اسی خمیر سے اٹھے تھے وہ، اس کو تقسیم کر دیا، ہریانہ بنا دیا، جلندھر کی شاخ الگ کر دی. اتنا ظلم. اور اگر وہ پاکستان کے ساتھ ہوتے تو بڑی عزت اور وقار کے ساتھ بادشاہی کرنی تھی انہوں نے یہاں. تو پہلا فرض تو جماعت احمدیہ نے یہ ادا کیا کہ سکھوں کو متنبہ کیا کہ ایسا نہ کرو، اور یہ بتایا کہ دیکھو تو ہمیں تو یہ نقصان پہنچے گا کہ گرداسپور جہاں قادیان ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکلے گا، تم اگر جاؤ گے تو وہ بھی نکل جائے گا، لیکن تمہارا نقصان بہت شدید ہے اور دائمی ہے. مگر نہیں سنی گئی. دوسری بات جماعت احمدیہ نے یہ کی کہ باوجود اس کے کہ مہاتما گاندھی نے بھی، نہرو صاحب نے بھی، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی میرے سے 2 دفعہ پہلے جو سربراہ تھے جماعت کے، ان کو ذاتی پیغام بھیجے، اپنے نمائندے بھیجے، منتیں تو نہیں کہتا لیکن تنبیہ ضرور کی کہ آپ پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کی غلطی نہ کریں، یہ آپ سے بہت برا سلوک کریں گے، اور جو افغانستان میں آپ لوگوں سے ہو چکا ہے اس کی یادیں تازہ کر دیں گے. اور گاندھی صاحب نے جو پیغام بھیجا مردولا سارا بائی کے ذریعے بھجوایا تھا، اور اس میں اتفاق اپنے لیے سمجھتا ہوں کہ میں اس میں موجود تھا اس وقت. اس نے یہ پیغام دیا کہ گاندھی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی فراست اور جو مضامین سیاسی آپ کے رہنمائی کے لیے نکلتے رہے ہیں ان کے ذریعے سے، ظفر اللہ خان صاحب کی وجہ سے بھی، انہوں نے کہا میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں آپ کو سیاسی شعور ہے،
لیکن آپ یہ حرکت کیا کر رہے ہیں کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں. جس پاکستان کی آپ تائید کر رہے ہیں اس نے آپ سے بہت برا سلوک کرنا ہے. حضرت مسلم موعود نے، ہم ان کو مسلم موعود بھی کہتے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے اصلاح کا وعدہ جو تھا وہ ان کے ذریعے پورا ہوا. آپ نے جواب دیا کہ گاندھی صاحب سے کہہ دیں کہ میں بھی آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن 2 باتیں ہیں جن کو یاد رکھیں. ہماری زندگی اور موت مسلمانوں کے ساتھ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مسلمانوں کا قتل و غارت کروائیں، ان پر مظالم کریں، ان کے حقوق پامال کریں، اور ہم اس وجہ سے آپ سے مل جائیں کہ آپ ہمارے حقوق کی حفاظت کریں گے. اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جہاں وہ مارے جائیں گے وہاں ہم بھی مارے جائیں گے. ہمارا مقدر مسلمانوں کے ساتھ ہے. دوسرا، ان کو یہ خیال ہے کہ مجھے علم نہیں. آپ نے اپنے خطبے کا حوالہ دیا کہ وہ اگر میرا خطبہ سن لیتے تو ان کو پتہ چلتا کہ میں نے جماعت کو جہاں پاکستان کی تائید کی ہدایت کی وہاں متنبع بھی کیا، اور کہا کہ پاکستان کی تائید میں اس لیے نہیں کر رہا کہ تمہیں وہاں ایک امن کی جگہ مل جائے گی. جو میری آنکھ دیکھ رہی ہے وہاں تم پر ایسے خوفناک مظالم ہوں گے کہ اگر میں تفصیل بیان کروں تو جو کمزور دل ہیں ان کے دل بیٹھ جائیں گے. لیکن اس کے باوجود ہمارا مقدر ہے کہ ان مصیبتوں میں سے گزریں اور قوم کی تقدیر بھی محنت اور کوشش اور قربانی کے ساتھ تبدیل کرنے کی کوشش کریں اور اسلام کا ساتھ نہ چھوڑیں. کیونکہ یہاں اب وطن کی بات نہیں رہی، اب یہ سوال مسلمان غیر مسلمان کا سوال ہو گیا. یہ آپ نے جواب دیا اور یہ بین ہی اسی طرح ثابت ہوا. اس لیے نادانی کا فیصلہ نہیں تھا. اگر انسان کو پتہ نہ ہو کہ مجھے مار پڑے گی اور پھر مار پڑ جائے تو کہیں بڑا بیوقوف نکلا. لیکن پتہ ہو اور اعلیٰ مقصد کی خاطر وہ مار کھائے تو اس کو بیوقوف نہیں کہا جاتا. اس کو جو مرضی نام دے دیں، وہ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ عواقب سے بے خبر ہو گیا ایک اصول کی خاطر، اب سر دھڑ کی بازی لگا دی ایک اصول کی خاطر، مگر بیوقوف نہیں کہہ سکتے. یہ حال مسلسل پاکستان میں جاری رہا اور خود میرے ساتھ بھی ایسے مواقع وابستہ ہیں جہاں میں نے وہی کردار ادا کیا جو میرے باپ نے پہلے کیا تھا. جب پیپلز پارٹی وجود میں آئی ہے تو اس زمانے میں اس وجہ سے کہ پیپلز پارٹی اس وقت پاکستان کی وحدت کا نعرہ لے کر اٹھی ہوئی تھی، اور مشرق اور مغرب میں تفریق کا جو مسئلہ یا شرارت شروع ہوئی وہ بعد کی بات ہے. آغاز میں پیپل پارٹی کا منشور ایک ملکی یکجہتی اور ملکی وحدت کا منشور تھا. اس کے برعکس باقی جتنی پارٹیاں تھیں وہ تقسیم کی طرف مائل ہو گئی تھیں. ولی خان صاحب اب پختونستان کی بات کر رہے تھے، دولتانہ صاحب اس وقت بنگلہ دیش کے لیڈروں کے ساتھ ساز باز کر رہے تھے، ان کے ساتھ مل گئے تھے. تو جماعت کے لیے چارہ کوئی نہیں تھا. چنانچہ پیپلز پارٹی کی مدد میں جو بھی جماعت نے خدمت کی ہے اس میں مجھے اکیلے کو جو موقع ملا ہے وہ سب سے زیادہ ہے. کیونکہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث جو میرے پیشرو تھے انہوں نے مجھے پیپل پارٹی اور بھٹو صاحب سے رابطے کے لیے مقرر کیا ہوا تھا. چنانچہ میں نے ان کی خاطر ان کی جو پلاننگ تھی اس میں بہت کام کیا، ان کی پہلی تقریر کے سلسلے میں بھی ان کی بہت مدد کی. جب یہ جیت گئے تو اس وقت میں سندھ اپنی زمینوں کے دورے پہ گیا تو رستے میں ویر پور خاص ہے، وہاں جو پیپلز پارٹی کے چوٹی کے سربراہ مثلا سید غلام رسول شاہ صاحب مرحوم اور اس طرح کے اور بڑے سربراہ تھے، انہوں نے میرے اعزاز میں دعوت کی اور بہت عزت دی، اور دعوت کے بعد ایک تقریر کی پیر غلام رسول شاہ صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب میں جانتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کے بڑے احسان ہیں ہم پر، لیکن ساری جماعت کے احسان ایک طرف اور آپ کے اکیلے کے دوسری طرف. یہ مبالغہ آمیزی تھی اور ان کا ماننا یہ تھا کہ آپ ذاتی طور پر جو باتیں سمجھاتے رہے ہیں ہمیں وہی ٹھیک نکلتی تھیں. ان معنوں میں انہوں نے کہا کہ
بہت زیادہ. اس لیے اب خدا ہمیں طاقت دے رہا ہے تو اب دیکھنا ہم کس طرح ان احسانات کا بدلہ اتارنے کی کوشش کریں گے. میں نے ان سے کہا, مجھے موقع ملا نا, میں نے کہا پیر صاحب میرا آپ سے بڑا گہرا تعلق ہے, واقعی بہت اچھے انسان تھے, لیکن مجھے معذرت کے ساتھ اختلاف کی اجازت دیں. اب احسان کا بدلہ ضرور اتاریں گے, لیکن اسی طرح اتاریں گے جس طرح مسلم لیگ نے پاکستان کے قیام کے احسان کا بدلہ اتارا تھا, اس سے الگ ہو کے نہیں اتاریں گے. پہلی اینٹی احمدیہ تحریک جو 1953 میں چلی ہے وہ دولتانہ کی سربراہی میں چلی ہے, اور 1953 کی تحقیقاتی عدالت نے 100% وضاحت کے ساتھ لکھا کہ حکومت پنجاب کروا رہی تھی سارا قتل و غارت, ورنہ آئی جی نے کہا کہ آئی جی کا کیا سوال ہے, اگر ایک تھانے دار مجھے دیتے اور کہتے کہ اس کو بند کرا دو تو مجال نہیں تھی مولوی کی کوئی شرارت کر سکتا. تو حکومت کروا رہی تھی, سارے اخبارات جو اینٹی احمدیہ تحریک چلا رہے تھے ان کو پیسے دے رہی تھی فنڈز اپنے خزانوں سے, اور کسی نے اگر وہ کتاب پڑھی ہو منیر انکوائری رپورٹ تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ اتنی بالکل واضح کھلی بات ہے, آج بھی وہ موجود ہے کتاب. تو میں نے ان کو کہا پیر صاحب کو کہ یہ واقعہ ہم دیکھ چکے ہیں, بھولے نہیں ہیں. ہم نے پاکستان اصولوں کی محبت کی خاطر, مسلمانوں کے عمومی مفاد کی خاطر بنانے میں اپنی جتنی بھی توفیق تھی مدد کی. پیپلز پارٹی پہ بھی ہمارا کوئی احسان نہیں, کیونکہ ہم مجبور تھے. یہی اصول اس موقع پر بھی ہمیں مجبور کر رہے تھے کہ پیپل پارٹی کی مدد کریں, لیکن آپ نے وہی کرنا ہے جو دولتانہ اور اس کے ساتھیوں نے کیا تھا. جب 1974 کی تحریک چلی ہے تو پیر صاحب بہت شریف النفس آدمی تھے, وہ حتی المقدور کوشش کرتے تھے کہ میرا آمنا سامنا نہ ہو جائے کہیں, ورنہ ان کو یاد آئے گا اور شرمندہ ہوں گے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ اسمبلی کی عبارت میں ایک کوریڈور سے داخل ہو رہا تھا, پیر صاحب دوسری طرف سے آ رہے تھے, مجھے دیکھتے ہی دوڑ کے کسی کمرے میں جا کے لاک ہو گئے, اور اس کے بعد مرتے تک پھر مجھے شکل نہیں دکھائی. اس لیے جو قادیان کے زمانے میں جماعت کے فیصلے تھے وہ سوچے سمجھے, عواقب سے باخبر ہوتے ہوئے, بعض اصولوں کے پیش نظر تھے. اس میں احمدیوں نے کوئی نادانی کی غلطی نہیں کی, اصولی قربانی کی اگر غلطی کہیں گے آپ تو وہ ضرور کی ہے. شکریہ.